الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس شخص کو یہ پسند ہو کہ وہ کل بروز قیامت اللہ عز و جل سے اس حال میں ملاقات کرے کہ اللہ عز و جل اس پر راضی ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فیضان قرآن کے آج کے اس سلسلے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 253 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس ولو شاء اللہ ما اقتتل الذین من بعدہم۔ یہ رسول ہیں، ہم نے ان میں ایک کو دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی، ان میں کسی سے اللہ نے کلام فرمایا، اور کوئی وہ ہے جسے سب پر درجوں بلندی عطا فرمائی، اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو کھلی نشانیاں دیں اور پاکیزہ روح سے اس کی مدد کی، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے بعد والے آپس میں نہ لڑتے، وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ۔ لیکن انہوں نے آپس میں اختلاف کیا تو ان میں کوئی ایمان پر رہا اور کوئی کافر ہو گیا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ نہ لڑتے، مگر اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں بہت سے اہم امور بیان فرمائے گئے ہیں۔ یہاں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی عظمت و شان کو بیان فرمایا گیا۔ مطلقاً جملہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی عظمت کا بھی بیان ہوا، حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی شان کا بیان ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت کا اظہار ہوا، اور سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت بھی بیان فرمائی گئی۔ تو اس سے یہ پتہ چلا اللہ عز و جل کے پیاروں کا تذکرہ کرنا اور ان کی عظمت و شان کا بیان کرنا، یہ اللہ عز و جل کی سنت، قرآن پاک کا طریقہ اور اسلام کا ایک اہم ستون ہے۔ ارشاد فرمایا کہ یہ رسول ہیں، ان میں ایک کو دوسرے پر ہم نے فضیلت عطا فرمائی۔ اس سے پتہ چلا کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور رسول کرام اللہ عز و جل کے جو رسول ہیں، ان کا آپس میں مرتبے اور درجے کے اعتبار سے فرق ہے۔ قرآن پاک میں کئی جگہ یہ الفاظ مبارک بھی موجود ہیں، لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم رسولوں میں کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ تو کئی جگہ فرمایا کہ ہم رسولوں میں کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، اور یہاں فرمایا کہ رسولوں میں ایک دوسرے پر فضیلت رکھتا ہے۔ دونوں کے درمیان مطابقت اور تطبیق یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور رسول کرام، ان کے نفس نبوت میں آپس میں کوئی فرق نہیں، یعنی ہر نبی اللہ کا نبی ہے، اور ایک نبی جو ہے وہ نفس نبوت کے اعتبار سے دوسرے نبی سے جدا نہیں ہے، اس بات میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں، اور اس کے اندر ہم فرق نہیں کرتے۔ تو اصل نبوت کے اندر سارے برابر ہیں، یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک اصلی نبی ہے دوسرا کوئی ذلی یا بروزی نبی ہے، ایسا نہیں۔ ہاں اصل نبوت کے بعد
اللہ تبارک و تعالی نے جو انبیاء کو اور رسولوں کو مرتبے عطا فرمائے ہیں ان کے اعتبار سے فرق ہے. کسی نبی کو کوئی شان عطا فرمائی، کسی نبی کو کوئی مرتبہ عطا فرمایا، کسی کو کوئی درجہ عطا فرمایا. یہاں پر پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا منہم من کلم اللہ، اور کوئی وہ ہے جس سے اللہ نے کلام فرمایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ جلیل القدر رسول ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالی نے بلا واسطہ کلام فرمایا. درمیان میں کوئی فرشتہ یا کوئی اور ذریعہ نہ تھا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا. اب اس کلام کا انداز اور طریقہ کیا تھا وہ ہماری عقل سے ورا ہے، ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے. اسی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب ہوا کلیم اللہ، یعنی اللہ سے کلام کرنے والے. دوسرا یہاں بطور خاص جس مقدس نبی کا تذکرہ ہوا وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. فرمایا وَآتَيْنَا عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو روشن نشانیاں عطا فرمائی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روشن نشانیاں کیا عطا فرمائی گئی؟ جو آپ کو معجزات عطا ہوئے. ان معجزات میں مردوں کا زندہ کرنا، اندھوں کا بینا کرنا، کوڑیوں کو شفا یاب کرنا، بیماروں کو تندرست کرنا، غیب کی خبریں عطا کرنا، تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مشہور اور معروف معجزات ہیں. ان کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم کو روشن نشانیاں عطا فرمائی. اور ایک اور فضیلت یہ بیان فرمائی وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے روح القدس یعنی جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی. تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاون اور آپ کے مددگار تھے. اس سے یہ بھی پتہ چلا، ایک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فضیلت کا معلوم ہوا کہ جبرائیل امین علیہ السلام کی تائید ہمیشہ ان کے ساتھ رہی. دوسرا یہ پتہ چلا کہ اللہ عز و جل اپنی مدد اپنے پیاروں کے ذریعے بھی فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے بھی مدد کرتے ہیں. جیسے جبرائیل امین علیہ السلام نے یہاں پر جو بیان ہوا کہ ساری زندگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی، تو اللہ تعالیٰ کے پیارے مدد کرنے والے اور وہ اعانت کرنے والے ہیں. تیسرا جو یہاں پر تذکرہ ہوا یہ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے درمیان میں تذکرہ ہوا. یہ تذکرہ ہمارے آقا و مولا ملجا و ماوا حضور پر نور سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہے. ارشاد فرمایا وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور کسی کو سب پر درجوں بلندی عطا فرمائی. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلام کا شرف عطا فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام کو روشن نشانیاں عطا فرمائی، روح القدس کے ذریعے ان کی تائید فرمائی، اور کسی رسول کو اللہ تعالیٰ نے ان سب پر درجوں بلندی عطا فرمائی. کتنے درجے بلندی عطا فرمائی نہ اس کا بیان فرمایا، اور کس کو بلندی عطا فرمائی اس کا بھی بیان نہ فرمایا. تو اس کے بارے میں تمام امت کا اجماع ہے، تمام علماء کرام کا اتفاق ہے کہ یہاں جس عظمت والے نبی اور رسول کا تذکرہ ہے کہ ان کو سب پہ درج و بلندی عطا فرمائی گئی ہے، وہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، جن کو جملہ انبیاء پر، تمام رسولوں پر اور تمام کائنات پر سب سے برتر اور بلند و بالا مرتبہ عطا کیا گیا. جو مقام، جو مرتبہ، جو درجہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوا وہ کسی نبی کو عطا نہ کیا گیا. جس قدر آپ کی نبوت کو وسعت عطا فرمائی گئی وہ کسی نبی کو عطا نہ کی گئی، اور جن مراتب کے ساتھ آپ کو سرفراز فرمایا گیا وہ کسی نبی کو عطا نہ ہوئے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دیگر انبیاء پر افضلیت کے اسباب اور اس کی وجوہ اور اس کے کتنے انداز ہیں، اس کے بارے میں علماء کرام نے متعدد کتابیں تصنیف فرمائیں. اس آیت مبارکہ کے تحت بھی تقریباً جملہ مفسرین اس کو تفسیر کے ساتھ یا اختصار کے ساتھ بیان کرتے ہیں. بطور خاص امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کی ایک مشہور کتاب ہے تجلی الیقین بأن نبینا سید المرسلین. اس کتاب کے اندر اعلیٰ حضرت الرحمن نے 10 آیتوں اور 100 حدیثوں کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی افضلیت کا بیان کیا ہے. تو یہ کتاب قابل مطالعہ ہے، اس کتاب کا مطالعہ کرنا چاہیے. پھر اس آیت مبارکہ میں ایک اور چیز بیان فرمائی
ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ چاہتا تو لوگ آپس میں نہ لڑتے نہ اختلاف کرتے. جو کسی نے کفر اختیار کیا، کوئی ایمان پہ رہا، کوئی ایمان کی طرف آ گیا، آپس کے اندر لڑائی جھگڑے، علم آ جانے کے باوجود بھی، انبیاء کے تشریف لانے کے باوجود بھی، ان کی نصیحتوں اور ان کی روشن ہدایتوں کے باوجود بھی جو لوگوں میں آپس میں اختلاف ہوا، قتال ہوا، لڑائی ہوئی، یہ سب کچھ جو ہوا، فرمایا کہ اگر اللہ چاہتا تو لوگ آپس میں نہ لڑتے، نہ ان میں اختلاف ہوتا، سب کے سب ایمان پر ہوتے، سب کے سب صلح جو ہوتے، سب کے سب صلح پسند ہوتے. لیکن اس کے باوجود سب کچھ ہوا، انبیاء تشریف لائے، لوگ لڑے بھی، اختلاف بھی کیا، یہ سب کچھ ہوا. اب کیوں ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں نہیں چاہا کہ سب لوگ ایک ہی دین پر ہو جائیں، سب لوگ ایک ہی طرح کے ہو جائیں؟ تو ارشاد فرمایا کہ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ. سب اعتراضوں کا ایک ہی جواب ارشاد فرما دیا کہ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. اللہ مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، وہ مالک ہے، وہ جو چاہے کرتا ہے. فعال لما یرید، وہ جو چاہے کرنے والا ہے. اور لا یسأل عما یفعل، اس سے سوال نہیں کیا جائے گا جو وہ کرتا ہے. جو اللہ کرتا ہے اس سے سوال نہیں کیا جائے گا کہ اے اللہ تو نے یہ کیوں کیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی جو چاہتا ہے کرتا ہے. تو لہذا کائنات کے اندر ہزاروں لاکھوں چیزیں ایسی ہوں گی جو ہمیں سمجھ نہ آتی ہوں گی، بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی جن کی حکمتیں ہمارے سامنے واضح نہیں ہوتی ہوں گی. مسلمان جو ہے وہ مر جاتے ہیں، کفار جو ہے وہ فتح و نصرت جو ہے وہ پا لیتے ہیں، بچے مر جاتے ہیں اور جو ہے تباہیاں مچ جاتی ہیں، شہر کے شہر ملیامیٹ ہو جاتے ہیں. اب ہماری عقل کے اندر اس کی حکمتیں پوری طرح نہیں آتی، لیکن چونکہ اللہ کا فعل ہے اور اللہ تعالیٰ فعال لما یرید ہے، یہ اس کی شان ہے، تو اللہ تعالیٰ پر نہ اعتراض ہوگا اور نہ اس سے اس کے کاموں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. وہ اپنا کرم فرمائے، اپنی حکمتوں کا اظہار فرما دے سب پر یا کسی خاص پر، یہ اس کی شان ہے، لیکن نہ اس پر اعتراض ہو سکتا ہے اور نہ اس سے اس کی حکمتوں کے بارے میں کوئی بطور جواب طلبی کے سوال ہو سکتا ہے. اس کے بعد ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ والکافرون ھم الظالمون. اے ایمان والو، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کی راہ میں اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کر لو جس دن میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ کافروں کے لیے دوستی اور نہ شفاعت ہوگی، اور کافر ہی ظالم ہیں. اس آیت مبارکہ میں فرمایا کہ قیامت کے آنے سے پہلے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کر لو، کیونکہ جب آدمی کی موت واقع ہو گئی تو اب موت واقع ہونے کے بعد اب وہ کوئی عمل نہیں کر سکتا. اب وہ دارالعمل عمل کی دنیا سے نکل چکا اور اب وہ دارالجزا کی طرف چلا گیا. اب اس کا کوئی عمل جو ہے نہ اس کا مال اس کے کام آنے والا ہے، نہ اس کی دوستی اس کے کام آنے والی ہے. تو مرنے سے پہلے پہلے آدمی آخرت کی تیاری کر سکتا ہے. اب پھر فرمایا کہ قیامت کا دن وہ ہے جس دن کے اندر نہ خرید و فروخت ہوگی کہ آدمی مال دے کر اس دن جو ہے وہ اپنی بچت کی کوئی صورت نکال لے، اور نہ وہاں پر دوستی کام آئے گی. جو دنیاوی دوستیاں ہیں یہ قیامت کے دن کام نہ آئے گی. دنیاوی دوستیاں تو کیا، جو گہری رشتے داریاں ہیں قیامت کے دن وہ بھی ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے. قیامت کے دن باپ اپنے بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا، ماں اپنے بیٹے سے بھاگ رہی ہوگی، بیٹا اپنے ماں باپ سے بھاگ رہا ہوگا. کوئی ایک دوسرے کو اپنی ایک نیکی دینے کو تیار نہیں ہوگا اور دوسرے کا ایک گناہ اپنے اوپر لینے کو تیار نہ ہوگا. ہاں، جن کی دوستیوں کا دار و مدار تقوی کے اوپر ہے، خوف خدا کے اوپر ہے، وہ دوستیاں ایک دوسرے کو کام آئیں گی. اس کے بارے میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. قیامت کے دن سب دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے پرہیزگاروں کے. جو پرہیزگاروں کی آپس میں دوستیاں ہیں وہ ایک دوسرے کے کام آئیں گی. تو اس لیے دوست اچھے اور نیک بنانے چاہیے تاکہ قیامت کے دن کا سامان ہمارے لیے تیار ہو. ہاں، ماں باپ کا کام آنا جو ہے وہ بعض ایسی صورتیں ہیں کہ اولاد نے ماں باپ کے لیے جو ہے وہ دعائے مغفرت کی، ماں باپ نے اولاد کے لیے دعائے مغفرت کی، تو یہ قیامت کے دن کام آ جائے. یا قیامت کے دن جو ہے وہ اولاد جو چھوٹے بچے فوت ہو گئے تو ان کے والدین جو ہے وہ جنت کے اندر بڑے مرتبے میں ہیں، تو ان کے نیک اعمال اور ان کی خواہش کی بنا پر ان کی اولاد کو بھی ان کے ماں باپ کے درجے میں پہنچا دیا جائے. یہ ہوگا، یہ قرآن پاک کے اندر مذکور ہے.
پھر فرمایا کہ قیامت کے دن شفاعت بھی نہیں ہوگی، کافر کی شفاعت قیامت کے دن نہ ہو سکے گی، نہ تو کوئی کافر کسی کافر کی سفارش کر سکے گا اور نہ ہی کوئی مسلمان کسی کافر کی سفارش کر سکے گا۔ کافر کے لیے اگر کسی صورت میں کوئی درخواست سفارش کی گئی تو وہ اس کو کام نہ آئے گی۔ ہاں ایمان والوں کے لیے شفاعت تو یہ قرآن و حدیث کے اندر مذکور ہے، اس کے بارے میں اگلی آیت مبارکہ جو آیت الکرسی ہے اس کے اندر بھی شفاعت کا تذکرہ موجود ہے، انشاءاللہ وہاں پر اس پر کچھ کلام کرتے ہیں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ خود زندہ ہے، دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے، اسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کے ہاں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے؟ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور لوگ اس کے علم میں سے اتنا ہی حاصل کر سکتے ہیں جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی آسمان اور زمین کو اپنی وسعت میں لیے ہوئے ہے اور ان کی حفاظت اسے تھکا نہیں سکتی، اور وہی بلند شان والا عظمت والا ہے۔ یہ قرآن پاک کی مشہور ترین آیت مبارکہ آیت الکرسی ہے۔ احادیث مبارکہ کے اندر اس کے بکثرت فضائل اور اس کی عظمت و شان کا بیان ہے۔ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے، مرنے کے بعد اللہ عز و جل بغیر کسی رکاوٹ کے اسے جنت میں داخلہ عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح جو رات کو سونے سے پہلے پڑھے تو اللہ عز و جل کے فرشتے رات بھر اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اسی طرح اس آیت مبارکہ کو قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت مبارکہ قرار دیا، یعنی عظمت اور فضیلت کے اعتبار سے سب سے بڑی آیت مبارکہ ہے۔ بقیہ الفاظ اور حروف کے اعتبار سے اس سے بڑی آیتیں قرآن پاک میں موجود۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ عز و جل کی عظمت کا بیان یہ بطور خاص اس آیت کا موضوع ہے۔ فرمایا اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ وہ بنیاد ہے کہ جس پر کوئی شخص مسلمان ہوتا ہے۔ اس کی عظمت کیا ہے؟ هو الحی القیوم، وہ خود زندہ ہے، دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے، دوسروں کی زندگی اس کے ارادے پر موقوف ہے، دوسروں کی زندگی اس کے ارادے پر موقوف، اور وہ خود زندہ ہے، اپنے زندہ رہنے میں وہ کسی کا محتاج نہیں، اس کی زندگی ذاتی ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، اس کی صفات ہمیشہ رہنے والی۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ نیند، نیند اور اونگ سے پاک ہے۔ اس میں گویا ایک قسم کا سب کو سہارا بھی ہے کہ دن رات صبح و شام، مشرق میں مغرب میں، دنیا کے کہیں کونے میں، سمندر میں، خشکی میں، کہیں پر بھی کوئی شخص اللہ عز و جل کو پکارے گا، اللہ عز و جل اس کی سننے والا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہاں پر کوئی ٹائم مقرر ہے کہ اتنے بجے سے اتنے بجے تک آپ دعا کر سکتے ہو اور بقیہ جب وہ آرام کا ٹائم ہے، نہیں، اللہ عز و جل نیند سے پاک، اللہ عز و جل اونگ سے پاک، اللہ عز و جل تھکاوٹ سے پاک، اللہ عز و جل ایسے تمام عوارض سے پاک ہے۔ تو یہ بندوں کے لیے ایک بہت بڑا سہارا اور ایک بہت بڑی تسلی اور تسکین قلبی ہے کہ بندے اپنے رب کو جب بھی پکاریں گے ان کا رب عز و جل ان کی سننے والا ہے۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ مشرکین جو اللہ عز و جل کے علاوہ دیگر معبودوں کو پوجتے تھے، ان کا تعلق یا تو آسمان کے ساتھ تھا یا زمین کے ساتھ، سورج کو، چاند کو، ستاروں کو ان کو پوجتے تھے تو ان کا تعلق آسمان کے ساتھ، اور پتھروں کو، درختوں کو، پہاڑوں کو، دریاؤں کو یا اس طرح کی چیزوں کو پوجتے تھے، ان کا تعلق زمین کے ساتھ تھا۔ تو اللہ عز و جل نے ان کے شرک کی ان سب صورتوں کا رد کر دیا کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سارے کا سارا اللہ عز و جل کا ہے۔ تو جب تمام کائنات، زمین و آسمان سب کی سب اللہ عز و جل کی ملکیت میں ہے تو یہ اللہ عز و جل کے ساتھ شریک کیسے ہو سکتے ہیں؟
جب سب اللہ کی ملک ہے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کیسے ہو سکتے ہیں؟ جب سب اللہ کی ملک ہے اور اللہ عز و جل ان کا مالک ہے تو وہی مالک ہی حقیقی معبود ہے۔ پھر فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کی بارگاہ میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے۔ اس آیت مبارکہ سے پتہ چلا کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سفارش ہوگی، شفاعت ہوگی، لیکن اس کی اجازت کے ساتھ ہوگی۔ اللہ عز و جل جن کو اجازت عطا فرمائے گا وہ شفاعت کر سکیں گے، اور جن کو اجازت نہ ہوگی وہ شفاعت نہ کر سکیں گے۔ شفاعت کی اجازت کن کو ہوگی؟ قرآن پاک میں اور احادیث مبارکہ کے اندر بکثرت جو ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ روایات موجود ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شفاعت کبریٰ کا مقام ملے گا۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام جو ہے اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے، علماء شفاعت کریں گے، صالحین شفاعت کریں گے، شہداء شفاعت کریں گے، حجاج کرام شفاعت کریں گے، علماء شفاعت کریں گے، حافظ قرآن اپنے گھر کے 10 افراد کی شفاعت کرے گا۔ تو یہ احادیث مبارکہ کے اندر مضمون موجود ہے کہ یہ لوگ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے۔ تو یہ شفاعت کرنے والے کون ہیں؟ جو الا باذنہ کے اندر داخل ہیں، جن کو اللہ عز و جل نے اجازت عطا فرمائی۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ عز و جل لوگوں کا اگلا پچھلا سب جانتا ہے، جو دنیا میں ان کے سامنے ہے، جو آخرت کے اندر ہے وہ بھی جانتا ہے، اور جو ان کے آگے پیچھے ہے وہ سب جانتا ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور لوگ اللہ کے علم سے کچھ احاطہ نہیں کر سکتے مگر اتنا جتنا وہ چاہے۔ اللہ عز و جل جس کو جتنا علم عطا فرمائے اتنا ہی وہ جان سکتا ہے۔ اللہ کے علم سے کوئی شخص اللہ کے عطا کے بغیر نہیں جان سکتا۔ تو یہ آیت مبارکہ اس بات کی بھی صریح دلیل ہے کہ علم کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک علم ذاتی جو اللہ عز و جل کا ہے، ذاتی وہ جو بغیر کسی کے بتائے اور بغیر کسی کے عطا کیے ہو، اور دوسرا علم ہے علم عطائی۔ علم عطائی وہ جس کو یہاں بیان فرمایا کہ الا بما شاء، کہ لوگ اللہ کے علم سے اتنا ہی جان سکتے ہیں جتنا اللہ چاہے۔ تو اللہ عز و جل جتنا چاہے گا اتنا علم عطا فرما دے گا، یہ علم عطائی۔ تو ہم جو کہتے ہیں کہ اللہ عز و جل کے انبیاء اور اللہ عز و جل کے اولیاء اور پیارے بندے یہ غیب کی بہت سی باتوں کو جانتے ہیں، تو ان کا یہ جاننا اللہ عز و جل کی عطا سے ہوتا ہے، تو یہ علم عطائی ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی کائنات کے اندر کسی کے پاس جو بھی علم ہے وہ اللہ عز و جل کی عطا سے ہے، وہ بھی عطائی ہی علم بنتا ہے۔ پھر فرمایا وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی نے آسمان و زمین کو گھیر رکھا ہے۔ یہ لفظ یہاں پر جو کرسی ہے اسی وجہ سے اس کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے۔ کرسی سے کیا مراد ہے؟ تو کرسی سے مراد یہاں پر وہ نہیں ہے جو 4 پایوں والی ہماری کرسی ہوتی ہے، بلکہ یہاں پر اللہ عز و جل نے اپنی ایک صفت کو، اپنی شایان شان جو بیان فرمایا یہاں پر وہ مراد ہے۔ یا علماء نے فرمایا کہ اس سے اللہ عز و جل کا علم مراد ہے، یا اللہ عز و جل کی قدرت مراد ہے، یا اس سے عرش مراد ہے، یا اس کے علاوہ کچھ اور مراد ہے جس کو ہم نہیں جانتے۔ تو ہمارا اس پر ایمان ہے کہ اللہ عز و جل کی کرسی ہے، لیکن وہ کرسی یہ 4 پایوں والی نہیں، بلکہ وہ ہے جو اللہ عز و جل جانتا ہے اور جو اس کی شایان شان ہے۔ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، اور آسمان و زمین کی حفاظت اسے تھکاتی نہیں۔ آسمان و زمین کا پورا نظام، آسمان و زمین کی بقا، اس کا قیام، اس کا وجود، اس میں کروڑوں اربوں خربوں کی تعداد کے اندر جو امور ہر وقت رونما ہوتے ہیں، یہ تمام کا تمام نظام جو ہے یہ اللہ عز و جل کو تھکانے والا نہیں، کیونکہ تھک جانا ایک عیب ہے اور اللہ عز و جل ہر عیب سے پاک ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہی عظمت والا، شان والا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں جتنا غور کرتے جائیں گے اتنی ہی اللہ عز و جل کی عظمت ہمارے سامنے آشکار ہوتی جائے گی، اور الہیات کے مسائل ہمارے سامنے اتنے ہی واضح ہوتے چلے جائیں گے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ دین میں کوئی زبردستی نہیں، بے شک ہدایت کی راہ گمراہی سے خوب جدا ہو گئی۔ تو جو شیطان کو نہ مانے اور اللہ پر ایمان لائے، اس نے بڑا مضبوط سہارا تھام لیا، جس سہارے کو کبھی کھلنا نہیں، اور اللہ سننے والا، جاننے والا ہے۔
پہلے صفات الہیہ کا بیان ہوا اور اب اس کے بعد فرمایا لا اکراہ فی الدین۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب اللہ عز و جل کی صفات اتنی نمایاں طور پر واضح ہو گئی لوگوں کے سامنے، تو اب عقل مند آدمی کے لیے قبول حق میں تاخیر کی کوئی وجہ نہیں۔ یہاں جو بیان فرمایا کہ دین میں کوئی جبر نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو مجبور کر کے دین اسلام میں داخل نہیں کیا جائے گا، کہ ہم کسی کو گن پوائنٹ پر اور اس کو قتل کی دھمکی دے کر اس کو دین اسلام میں داخل کرے، ایسا نہیں۔ دین کے اندر یہ صورت نہیں، جو چاہے اپنی مرضی کے ساتھ مسلمان ہو۔ ہمارا کام دعوت دینا، ہمارا کام اسلام کی خوبیاں بیان کرنا، ہمارا کام اپنے دین کے اچھے اوصاف، اخلاق اور حقانیت کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا ہے۔ کوئی قبول کرتا ہے تو اس کی سعادت مندی ہے، نہیں قبول کرتا تو یہ اس کی مرضی ہے۔ ہم کسی کو جبر کر کے، مجبور کر کے اس کو دین اسلام میں داخل نہیں کریں گے۔ ہاں، جو دین میں داخل ہو چکا اس کو دین پر برقرار ضرور رکھیں گے، اس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ ہمارا دین چھوڑ کے جائے۔ اس کی وجہ سیدھی یہ ہے کہ اس شخص کا ہمارے دین کو یوں چھوڑ کے جانا، یہ ہمارے دین کی توہین ہے، اور یہ لوگوں کو بغاوت کی طرف مجبور کرنا ہے، یہ ہمارے دین سے بغاوت اور دوسروں کے لیے راہ کھولنا ہے۔ تو یہ ایک فتنے کا سر چشمہ ہے، اس کی کسی صورت اجازت نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے اگر کوئی شخص مرتد ہو جاتا ہے تو اس کے بارے میں حکم شرعی یہ ہے کہ حاکم اسلام اس کو گرفتار کرے گا، 3 دن تک اس کے شبہات کا ازالہ کیا جائے گا، اسے دین اسلام کی طرف آنے کی دعوت دی جائے گی۔ اگر وہ قبول کر لیتا ہے تو ٹھیک، ورنہ اسے قتل کر دیا جائے گا۔ مرد کے بارے میں یہ حکم ہے۔ اس کے بعد فرمایا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ۔ جو طاغوت کا انکار کرے، جو شیطان کو نہ مانے اور اللہ پر ایمان لائے، تو اس نے بڑا مضبوط سہارا تھام لیا جسے ٹوٹنا نہیں، جسے کبھی کھلنا نہیں۔ یہاں پر مضبوط سہارا ایمان ہے، اسلام ہے، قرآن ہے۔ تو جو شیطان کا انکار کرنے والا اور اللہ پر ایمان لانے والا ہے، یہاں جو چیز بیان فرمائی ہے، اس سے یہ سمجھ آتا ہے کہ مسلمان ہونے کے لیے صرف کلمہ طیبہ پڑھ لینا ہی کافی نہیں، بلکہ اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ شخص دین کفر سے بیزاری کا بھی اظہار کرے۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر کوئی عیسائی مسلمان ہوتا ہے تو اس کے مسلمان ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ دین عیسائیت، جو موجودہ دین عیسائیت ہے، اس سے وہ براءت کا اظہار کرے کہ میں اس دین کو چھوڑتا ہوں، اور پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ دین اسلام کو قبول کرے تو اس کا ایمان معتبر ہے۔ اور اگر وہ اپنے پچھلے دین کو بھی برحق سمجھتا ہے اور اس کے ساتھ کلمہ طیبہ پڑھتا ہے تو اس کا کلمہ طیبہ پڑھنا کوئی معتبر نہیں۔ اور دوسری بات اسے ایک اور بھی پتہ چلتی ہے کہ یہاں پر فرمایا کہ اللہ پر ایمان لائے اور طاغوت کا انکار کرے، تو اس سے ایک نقطے کے طور پہ یہ چیز ہمارے سامنے آتی ہے کہ آدمی کا ایمان مضبوط اس صورت میں ہوتا ہے جب اللہ پر ایمان لانے والی چیزیں یا اس ایمان کو مضبوط کرنے والی چیزوں کی طرف وہ رغبت رکھے، اور جو اس کے ایمان کے لیے مضر ہیں، نقصان دہ ہیں، ان چیزوں سے دور ہے۔ جیسے اگر کوئی شخص ایسے کافروں کی صحبت میں رہتا ہے جو کافر دین اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، جو دین اسلام کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں، جو اس کے بارے میں شبہات پیدا کرتے ہیں، یہ ایسے گمراہوں اور بد مذہبوں کے ساتھ رہتا ہے جو دین کے بارے میں اس کو شکوک و شبہات میں مبتلا کرتے ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ بالآخر یہ بندہ خود پہلے شک میں پڑے گا، شبے میں پڑے گا، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کا ایمان کمزور ہوتے ہوتے ایک وقت ایسا آ سکتا ہے کہ یہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ آدمی گمراہ لوگوں کی صحبت سے، ان کی کتابیں پڑھنے سے، ان کے پاس بیٹھنے سے اور ان کی تقریریں سننے سے دور رہے، اور صرف دین حق کی باتیں سنیں تاکہ اس کی اپنے دین کے اوپر جو استقامت ہے وہ اس کو حاصل رہے۔ اس کے بعد فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اللہ مسلمانوں کا والی ہے، انہیں اندھیروں سے نور کی طرف نکالتا ہے، اور کافروں کے حمایتی شیطان ہیں، وہ انہیں نور سے اندھیروں کی طرف نکالتے ہیں، یہی لوگ دوزخ والے ہیں
یہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہاں فرمایا کہ اللہ ایمان والوں کا دوست ہے۔ ہر ایمان والا، خواہ اس کا ایمان کتنا ہی کمزور ہو، اللہ عز و جل اس کا دوست ہے کہ کم از کم اسے کفر اور شرک سے اللہ عز و جل نے نجات عطا فرمائی ہے۔ کفار جو ہیں یہ شیطانوں کے دوست ہیں کہ شیطان جو ہے وہ ان کو اپنی مرضی اور اپنے جو ہے وہ اپنی خواہش کے مطابق چلاتا ہے۔ اللہ عز و جل اندھیروں سے نور کی طرف لے کے جاتا ہے اور شیطان یہ نور سے اندھیروں کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ اب یہ بیان فرمانے کے بعد اللہ عز و جل نے اب اسی نور اور ظلمت کو کئی مثالوں کے ساتھ بیان فرمایا، اس کی بطور خاص ایک مثال بیان فرمائی۔ ارشاد فرمایا الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اے حبیب، کیا تم نے اس کو نہ دیکھا تھا جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں اس بنا پر جھگڑا کیا کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی ہے؟ جب ابراہیم نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، اس نے کہا میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ ابراہیم نے فرمایا تو اللہ سورج کو مشرق سے طلوع کر کے لاتا ہے، پس تو اسے مغرب سے نکال کے لے آ۔ تو اس کافر کے ہوش اڑ گئے اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ گزشتہ آیت میں نور اور تاریکی والوں کا بیان ہوا تھا، اب انہی کی گویا ایک قسم سے مثال بیان کی جا رہی ہے۔ نور والوں کے پیشوا سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور تاریکی اور ظلمت والوں کا پیشوا نمرود ہے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ ہم نے نمرود کو بادشاہت دی، سلطنت دی، ملک عطا فرمایا، تو اب اس نے ہمارا شکر ادا کرنے کے بجائے ناشکری کا راستہ اختیار کیا، ایمان کی بجائے کفر کی راہ اختیار کی، اور ہمارے نبی، ہمارے رسول حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے مقابلے کی راہ پر چل نکلا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی جو سیرت مبارکہ جو چلتی آئی ہے، اس میں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے یا تو آگ میں ڈالے جانے سے پہلے یا اس کے بعد نمرود کے دربار میں اس کے ساتھ مناظرہ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام دربار نمرود کے اندر تشریف فرما تھے۔ نمرود نے کہا کہ تم جو ہمارے دین کے خلاف چل رہے ہو اور مجھے رب ماننے کی بجائے ایک اور رب کا جو ہے وہ تم اور رب کی طرف دعوت دیتے ہو، تو تم یہ بتاؤ کہ اس کے رب ہونے پر دلیل کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے بڑی پیاری دلیل ارشاد فرمائی، ایسی دلیل کہ جو بالکل عیاں اور خود اس نمرود کے وجود کے اندر موجود تھی اور جس کو ہر آدمی اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندگی عطا فرماتا ہے اور موت بھی عطا فرماتا ہے۔ زندگی اور موت جس کے ہاتھ میں ہے وہ میرا رب ہے۔ اب اس سے مراد کیا؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جسم کے اندر زندگی ڈال دینا اور اسی جسم سے زندگی نکال کر موت طاری کر دینا، یہ میرے رب کا کام ہے اور یہ کرنے والا میرا رب ہے۔ نمرود نے کہا کہ یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس نے ایک قیدی کو بلایا جس کو پھانسی کی سزا سنائی جا چکی تھی، اس نے اس کو چھوڑ دیا اور ایک بے گناہ آدمی کو پکڑا اور اس کو مار دیا۔ کہنے لگا دیکھو انا احیی و امیت، میں بھی زندگی دیتا ہوں، میں بھی موت دیتا ہوں، میں نے اس کو جو ہے جو پھانسی کا مستحق تھا اس کو میں نے چھوڑ دیا تو میں نے اس کو زندگی دے دی، اور جو بے گناہ تھا اس کو میں نے پکڑ کے مار دیا تو اس کو میں نے موت دے دی۔ اب وہاں جو ذی شعور آدمی یا جو عقل مند آدمی ہوگا وہ تو اس بات سے سمجھ گیا ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام دلیل کیا دے رہے ہیں اور آگے سے نمرود جو ہے وہ کیا الٹا سمجھ رہا ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی دلیل کا مطلب یہ تھا کہ اللہ عز و جل جسم میں زندگی پیدا فرمانے والا ہے۔ کسی کو چھوڑ دینا اور کسی کو نہ مارنا، اس کو یہ کہنا کہ میں نے اس کو زندگی دے دی ہے، یہ تو پرلے درجے کی جہالت۔ نمرود نے اگر کرنا ہی تھا مقابلہ تو وہ یہ کرتا کہ کسی کو مار کے قتل کر کے اس کے بعد اس کے اندر جو ہے وہ زندگی ڈال کے اس کو زندہ کر دیتا۔
یا کسی مردے کو پکڑتا اور اس کا کچھ کر کے اس کو زندہ کر دیتا. اگر یہ کرتا تو یہ تھا زندگی دینا. تو اب وہ یہ تو کر نہیں سکتا تھا کہ جھوٹا آدمی تھا. تو اب اس نے کہا کہ میں یوں زندگی دیتا اور موت دیتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کی جہالت کو تو سمجھ گئے کہ اس آدمی کو تو جو ہے وہ میرے کلام کو سمجھنے کی بھی توفیق نہیں ہے, تو یہ کیا جواب دے گا. آپ نے اس کو, جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے مغرب میں لے کے آتا ہے, تم اس طرح کرو کہ اس کی حرکت کو بدل کے اس کو مغرب سے طلوع کر دو. اب پہلی دلیل کے جواب کے اندر تو جو اسے الٹا سیدھا بن سکا تھا اس نے کر ہی لیا تھا. اب جب یہ دلیل سنی کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے لے کے آتا ہے, تو اسے مغرب سے طلوع کر کے دکھا دو, تو اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ, تو وہ کافر مبہوت ہو گیا, وہ کافر حیرت زدہ ہو گیا, اس کے ہوش اڑ گئے. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ, اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حقانیت کی دلیل اور عقیدہ توحید اور عقیدہ ربوبیت کی حقانیت کی دلیل تھی. اس واقعے سے بہت ساری چیزیں پتہ چلتی ہیں. ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ دین کی سربلندی کے لیے اور دین کی حقانیت ثابت کرنے کے لیے کفار سے مقابلہ کرنا یا جو دین پر اعتراض کرنے والا ہے اس سے مناظرہ کرنا, یہ انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت ہے. تقریباً اکثر و بیشتر انبیاء علیہم السلام نے اپنی قوموں سے مناظرے کیے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی نجران کے عیسائیوں سے مناظرہ کیا اور اس کے بعد مباہلہ تک کی بھی باری آئی. تو مناظرہ کرنا یہ سنت انبیاء ہے. ہاں, جو بزرگوں نے مناظرہ کرنے سے منع کیا تو وہ وہاں پر ہے جہاں پر مخاطب ہٹ دھرم ہے یا مناظرہ کرنے کے اندر تکبر اور انانیت پیدا ہوتی ہے, وہاں پر مناظرہ کرنا منع قرار دیا اور اس کو بری صفت قرار دیا. اللہ عز و جل ہمیں عقیدہ حقہ پر استقامت عطا فرمائے اور اپنے پیاروں کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.